تو مسکراہٹ عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان خوشی اور غم، دکھ اور تکلیف، اچھے اور برے، ہر حال میں مسکرانا جانے. اور ہر حال میں مسکرا کون سکتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے، جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے، جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو، احساس یافت ہو کہ میں نے کچھ پایا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا. اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی اور نا امیدی اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی. مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، مثبت سوچ ہو، جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے، اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے، جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو. ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی ہے، یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے. اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں، اور سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس کے ملنے پر، اس کے پانے پر، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے اندر ایک مسکرانے کی کیفیت جنم لے گی. پھر آپ کو مسکراہٹ اپنے اوپر طاری نہیں کرنی پڑے گی، مسکراہٹ کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ایک شعوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء سے حضرت ام درداء روایت کرتی. ام درداء کون تھی؟ فقیہہ خاتون تھی، صحابیہ تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت جاننے والی تھی. ان کے شوہر ابو درداء بھی بہت اچھے صحابی تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے، یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وقت کیوں مسکراتے ہیں؟ تو مسند احمد ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا الا تبسم فی حدیثہ. ما رأیت، نہیں میں نے دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو درداء. رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یحدث حدیثا، کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں، کوئی حدیث سنا رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، الا تبسم، مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے، فی حدیث ہی، اپنی بات میں. تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں، تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں. اگر سارے دیندار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے، تو کون دین سے بھاگے گا؟ ہم لوگ بعض اوقات کلام پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا، جو طریقہ کار تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے. وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے؟ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں. نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. کتنا بھی غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف؟ جو پایا ہے، جو ملا ہے. جب یہ خیال آتا ہے انسان کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، تو خود بخود دل میں، سوچ میں انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی، اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمایاں ہونے لگتی. لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب خیالات اچھے ہوں گے، سوچ اچھی ہوگی، تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ سب سے زیادہ آپ مسکرانے والے تھے. جب اس سنت کو آپ یاد رکھیں، اس مثال کو آپ یاد رکھیں، تو عمل میں مدد ملے گی. یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن، کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو خوف زدہ کرنا، مایوسی پیدا کرنا، کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارے پاس وہ نہیں تو اب تمہارا کیا ہوگا. انسان سوچے کبھی کہ اتنے سال جو میں نے زندگی کے گزارے تو بھی تو گزر ہی گئے نا، سب کچھ تو نہیں تھا، جتنا کچھ تھا اس کے ساتھ گزر گیا، آگے بھی اللہ رازق ہے، وہ رب ہے، انسان نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے. آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آ رہے تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لیے طاری رہے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سویر کی ایک شام ہو جاتی ہے، اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے، اور کل یوم ہوا فی شأن.
یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہے. عن ابی ذر قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. رواہ مسلم کتاب البر والصلة. عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال لی النبی، کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحقرن، نہ تم حقیر جانو، نون مشدد کیوں ہے؟ تاکید کے لیے، بالکل حقیر نہ سمجھو، من المعروف، نیکی میں سے، شیئن، کسی بھی چیز کو، نیکی کا کوئی کام حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ سمجھو، ولو، اور اگرچہ، ان یہ کہ، تلقا، تم ملاقات کرو، اخا کا، اپنے بھائی کو، بوجہن، ساتھ چہرے کے، تلقن، کشادہ، کھلے. عن ابی ذر قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق. رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی خاص ابو ذر سے کہا، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملو، کھلے چہرے کے ساتھ. اور کشادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلا. اور کھلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آنکھیں کھولے تو وہ انسان کے لیے خوف کا ذریعہ ہوتی. اسی طرح اگر آپ کانوں کو حرکت نہیں دے سکتے تو چہرے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کھولنا ہوتا ہے؟ منہ کھولنا ہوتا ہے. یعنی چہرہ تبھی کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے. جب منہ کھلتا ہے تو ساتھ ہی گال وغیرہ بھی اور باقی حصہ بھی پھیل جاتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بوجہ طلق، کھلے چہرے سے، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے. اب دیکھیے کہ انسانوں کا باہم میل ملاپ، انٹریکشن، یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، سوشلائز کریں. اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے، لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے، تو اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے، خواہ آپ کم لوگوں سے ملیں یا زیادہ لوگوں سے ملیں. مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کیا کریں گے؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں، شوہر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، بچے پیدا ہو گئے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، پھر اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، باقی جو رشتہ دار وغیرہ اگر قریب ہیں تو ان سے میل ملاقات، اگر وہ قریب نہیں ہے تو جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں، یا اور اگر آپ کہیں کام پر ہیں یا کہیں بھی، تو ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ میل جول قائم رکھیں. لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہی انسان میل جول قائم رکھتا ہے تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر اس کو اس سے کوئی دکھ پہنچے ہی نہ. یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا. جو جتنا قریب ہوتا ہے، جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں، اس سے آپ کو اتنی ہی تکلیف زیادہ پہنچتی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہیں، دکھ اٹھاتے رہیں اور بھولتے رہیں، اور ان دکھوں کے اندر مسکراہٹ کا میٹھا گھولتے رہیں اور ان کو کم کرتے رہیں. تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل آتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہٹ مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے. یعنی انسانوں کی جو ملاقات ہے، یہ جو میل ملاپ ہے، اس میں خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ مسکراہٹ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتایا. اب یہ ملاقات کوئی خاص، کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مصنوعی مسکراہٹیں ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے جس کی شکل دیکھتے ہیں، جو بھی ہے، اس کو دیکھ کر پہلا کام کیا کریں؟ مسکرائیں. آپ کا دن اچھا گزرے گا. اس کے بعد جس سے ملے، اس کے بعد جس سے ملے، جس کو بھی ملے، مسکرائیں. کیا سوچ کے کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اس کو چھوٹا نہ جانو، کیونکہ یہ کئی نیکیوں کے دروازے کھول دے گی. اس سے کمیونیکیشن کا آغاز ہوگا، انٹریکشن کا آغاز ہوگا، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ بدگمانیاں دور ہوگی. جب بدگمانیاں دور ہوگی تو تعلقات میں اور بہتری آئے گی. تعلقات میں بہتری آئے گی، کمیونیکیشن بڑھے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا. اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسان عام طور پہ جیسے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے اچھا نہیں کیا، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس، وہ آج میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا، وہ میرے خلاف بات کر رہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں شکایت رہتی ہے. اب اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ اچھا ہم نے کیا کیا تھا،
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آغاز ہم ہی نے کیا تھا. اگر کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں مسکرایا تو میرا کیا فرض بنتا تھا؟ مجھے آغاز کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَن تَلْقَى، تم ملو. تو یہاں ہم خود ہیں نا، وہ تم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے. اگرچہ ابو ذر کو کہا، لیکن یہ صرف ابو ذر کے لیے تو نہیں، تو سب کے لیے، کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے. تو پھر اگر کوئی آغاز نہیں کرتا تو ہمیں آغاز کرنا ہے. جب ہماری طرف سے آغاز ہوگا تو کائنات کا ایک اصول ہے کہ دو اور لو، گیو اینڈ ٹیک، گیو اینڈ ریسیو. جو دو گے وہی ملے گا، وہ اس سے بھری نگاہیں ڈالو گے تو وہی ملے گا. مسکراتا ہوا چہرہ دکھاؤ گے تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بالآخر تو کوئی مسکرائے گا. کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے، اور بعض لوگ بھولے رہتے ہیں، تو ہم اپنے عمل سے ان کو یاد کرائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پودوں اور پہاڑوں کا فرق دیکھیے. درخت ساتھ ساتھ جو لگے ہوتے ہیں، کیا آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیسے؟ ہلتے جلتے رہتے ہیں. ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک طرف جھوم جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جھوم جاتے ہیں، جیسے مسکرا رہے ہیں. مومن کی مثال کیا ہے؟ پودے کی طرح. جب ہوا چلتی ہے تو جھک جاتا ہے، لیکن پہاڑ پتھر وہ نہیں جھکتے. کائنات کی اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یا تو ہم پودوں کی طرح ہیں اور یا ہم پتھروں کی طرح. کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ نہ جھکتے ہیں، نہ بینڈ ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ سیدھے کے سیدھے ہی اکڑے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ دائیں بھی سلام کریں گے، بائیں بھی کریں گے، اس سے بھی اچھی طرح بات کریں گے، اس سے بھی کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں گے. اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہوا چلتی ہے تو ہوا کس چیز کی علامت ہے؟ ہوا جو ہے وہ ایک پیغام لاتی ہے، یعنی موسم بدلنے کی علامت ہے بیسیکلی. آپ کہیں اگر آپ ویدر چینج کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو موسٹلی یہ ہواؤں کے رخ سے بدلتا ہے. تو اس کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں موسم کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، ٹیمپریچر کے بدلنے سے، فضا کے تبدیل ہونے سے. تو ہر روز ایک جیسی فضا نہیں ہوتی. کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن بھی گھر میں ہوتی ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا کسی بھی رخ کی چلے، گرمیوں میں آندھی چلے یا سردیوں میں سخت ٹھنڈی ہوا چلے، درخت دونوں ہواؤں میں کیا کرتے ہیں؟ ہلتے رہتے ہیں، انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. تو انٹریکشن جو ہے یہ ایک کائناتی یونیورسل کلچر ہے، اور جو چیز جتنا انٹریکٹ کرتی ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پانی ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں یا کبھی جھیل کے اوپر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ لہریں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کس طرح ان کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے نا، کس قدر خوبصورتی اس میں ہوتی ہے. ایک حرکت بھی ہے اور ایک انٹریکشن بھی ہے اور ایک خوبصورتی ہے، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے. لیکن وہیں پر اگر آپ کسی کنارے رکھے ہوئے ایک پتھر کو دیکھیں تو وہیں کا وہیں ہے، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اس حرکت کرتے ہوئے پانی میں ہے. تو یہ کائنات ہمیں سکھاتی ہے. بادلوں میں آپ دیکھیں بارش کب برستی، جو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ملاپ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے. کہاں سے؟ سورۃ نور میں. اس میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ملاپ پیدا کرتا ہے. 43 آیت ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ. بادل اٹھتے ہیں، پھر ان میں ملاپ ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ایک دوسرے کے اوپر تہیں لگ جاتی ہیں. فتر الودق، پھر تم دیکھتے ہو بارش کا قطرہ، یخرج من خلالہ، اس کے اندر سے نکلتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. تو ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے؟ اُولِي الْأَبْصَار، آنکھوں والے، بصیرت والے، غور و فکر کرنے والے، اور ان ساری نشانیوں سے سبق سیکھنے والے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں چیزیں. خیر کہاں سے پھوٹتی ہے، کہاں سے آتی، کیسے آتی؟ تنہا رہنے سے نہیں آتی. اگر ہوا تنہا رہے، پانی تنہا رہے، کیونکہ ہوا آتی ہے، پانی اٹھاتی اور اوپر جاتی، دونوں کا ملاپ ہوا نا، انٹریکشن ہوا، اوپر گئے، اوپر اور بادل پھر اکٹھے ہوئے، پھر ملاپ ہوا، پھر وہاں سے بارش برسی. کس قدر خیر ہے بارش کے اندر. تو اس میں انسانی ضرورت ہے کیا؟ باہم ملنا جلنا. اور باہم ملنے جلنے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں. اسی لیے وہ شخص جو دوسروں سے ملتا رہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے اور نہ کسی کی تکلیف دیکھے اور نہ ہی اس پر کوئی صبر کرے. ایک عام مشکل جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دین پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر دینداروں کی یہ بہت بڑی مشکل ہے، پھر وہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، یا ملنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے یا ناگوار لگتا ہے جو دین پر نہیں ہوتے. یا اگر کسی ایسی مجلس میں اکٹھے ہو بھی جائیں، مثلا کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی پارٹی ہے، کہیں پر کسی جگہ،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چپ گم سم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، کسی سے بات نہ کی، اور ایک مصنوعی سنجیدگی اپنے اوپر طاری کر لی، یا کریٹیکل نظروں سے دوسروں کو دیکھتے رہے. یہ چیز دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انتہائی غلط نمونہ ہے دین کا. یا پھر اس انتظار میں رہے کہ کوئی آئے اور ہم سے ملے. کیا کرنا چاہیے؟ خود اٹھنا چاہیے، خود جانا چاہیے، خود ملنا چاہیے، خود سلام کرنا چاہیے، خود ہر ایک کا حال پوچھنا چاہیے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر کا ہو، خود سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دین کے کیریئر ہیں، لوگ آپ کو دین کے نام سے جانتے ہیں. اور اگر آپ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو یہ کیا ہے آپ کے اندر؟ کوئی ایروگنس ہے یا کوئی احساس کمتری ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ اب نارمل بہیویئر ہوتا ہے؟ دس از اب نارمل. وہ بھی انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اب میں نے آپ کو مثال سنائی تھی ایک صحابی کی جن کا نام ظاہر تھا، جو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور سیاہ فام تھے، کالے رنگ کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے ہدیتاً، اور وہ اپنی چیزیں بھی لا کے بیچا کرتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ آئے اور بازار میں کچھ بیچ رہے تھے، تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. آپ ان سے اتنی محبت کرتے. اب دیکھیے شخص کون ہے؟ دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، کالے رنگ کا ہے، غلام ہے، بظاہر کیا سٹیٹس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اگنور نہیں کیا، چپکے سے پیچھے سے گیا، جا کے پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا کون مجھ سے اس کو خریدے گا؟ وہ بازار میں تھے، تو ظاہر ہے لوگ خریدنے بیچنے والے جا رہے تھے، کون اسے مجھ سے خریدے گا؟ تو پتہ چلا کہ اچھا اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے مجھے بیچا تو آپ گھاٹے میں رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان معاشرتی سٹیٹس ان کا کیا تھا، جب وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچ کے. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم بڑے قیمتی ہو، تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو، انت غال، اللہ کے یہاں تم بڑے مہنگے ہو. ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ایسے؟ اب جیسے ہمارے گھر میں ادریس صاحب اور میں یہ ہوتے ہیں عام طور پر شام جیسے اسکول میں کچھ تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر میں میں ہی ہوں، لیکن میں اکثر جا کے وہ کمپیوٹر پر بیٹھے کچھ کام کرتے تو پیچھے جا کے آنکھیں بند کر دیتی ہوں. بچپن میں ہم اکثر یہ کھیل کھیلا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، فرینڈز وغیرہ کے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے سے آنکھیں بند کر کے بتاؤ کون ہے. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتا ہوتا ہے وہ ہاتھ، اچھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہے اور اسی نے آ کے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن جسٹ کہ دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم ہیں. تو اس میں بعض اوقات ہم اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اس کو پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں جب میں بیچ رہا ہوں اس کو کون لے گا مجھ سے. یہ کیا جسچر ہے؟ اپنائیت ہے، امپورٹنس دینا ہے. بہت سے بھاری بوجھ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں. ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت نعمان. ان کا بھی قصہ بڑا دلچسپ ہے. وہ آپ سے بہت بے تکلف تھے، ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، بہت بے تکلف تھے آپ سے. جب کوئی بازار میں نئی چیز آتی تو وہ چیز لا کر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیتے، اور جب دکاندار پیسے مانگتا تو آپ کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ جاتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول فلاں چیز کی قیمت آپ ان کو دے دیں. آپ فرماتے بھائی تم نے وہ چیز ہدیے کے طور پہ مجھے دی تھی. وہ کہتے اللہ کی قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ سن کر آپ مسکرا پڑتے اور اس کو قیمت دے دیتے. دیکھیں بعض چیزیں گھر کی خریدنی ہوتی اب یہ دیکھیں نا ان صحابی کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو. اب ان کو پتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اور نہ خریدیں گے خود، تو وہ لا کے دے دیتے، کہتے اچھا چلیں اب قیمت ادا کریں. اب بعض چیزیں گھر کی خریدنی ہے، آپ ہسبینڈ وائف دونوں جا رہے ہیں، اگر شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کہیں یہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے، اب آپ پیمنٹ کر دیں. جی ہاں، یہ لڑکوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں مسکراتا یا اس کو عادت نہیں ہے تو ہم آغاز کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص کو تو دیکھ کے مسکرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے تو مسکرانا ہی نہیں، تو بھلے نہ مسکرائے، آپ مسکراتے رہیں. اگلی حدیث عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک، تمہارا مسکرانا، فی وجہ اخیک، تمہارے بھائی کے چہرے میں، لکا، تمہارے لیے، صدقۃ، صدقہ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی ایک نیکی کا کام ہے. اور انسان کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت مال ہو یا کوئی دینے کی چیز ہو. ایک چیز جس کے دینے میں کچھ بھی خرچ نہیں آتا بلکہ دینے والے کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ مسکراہٹ ہے. اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، کم نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، تو معلوم نہیں قیامت کے دن صرف ایک مسکرانے کی نیکی جو ہے ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسکراہٹ حقیقی ہو. دو طرح کی مسکراہٹیں ہوتی، ایک ہوتی ہے فیک، جس میں
صرف انسان مصنوعی طور پر کچھ منہ کھول لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اس کو پروفیشنل اسمائل کہتے ہیں، تجارتی. لیکن ایک ہوتی ہے حقیقی مسکراہٹ. اور جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ ہونٹوں پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی اور اس کے باقی جسم کے اعضاء سے بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے. پوری شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، اس کے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو میتیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر زندگی میں عادت ہوگی تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ اور مرنے کے بعد بھی اگر دل صاف ہو تو حقیقی مسکراہٹ آتی ہے. پھر آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے خود کو پش کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ پھر اوپر سے ہوتی ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے.